السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم انٹرمیڈیٹ اردو کا سوال نمبر 3 حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 3 پیپر میں کچھ اس طرح آتا ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کریں، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی تحریر کریں۔ یہ 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے، جس میں 1 نمبر آپ کو سبق کا عنوان تحریر کرنے کا دیا جاتا ہے اور 1 نمبر مصنف کا نام لکھنے کا دیا جاتا ہے۔ 3 نمبر کا سیاق و سباق ہوتا ہے اور 10 نمبر کی تشریح ہوتی ہے۔ اس طرح یہ 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس کے 2 پیرے دیے جاتے ہیں، اس میں سے آپ کو 1 پیرا کرنا ہوتا ہے، اور یہ دونوں پیراگراف آپ کے جو 14 لیسن ہیں، سبق ہیں، ان میں سے لیا جاتا ہے۔ کسی ایک سبق سے 1 پیراگراف لے لیا جاتا ہے اور کسی دوسرے سبق سے، دوسرے لیسن سے دوسرا پیراگراف لے لیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، جب بھی آپ سوال نمبر 3 حل کرنے لگیں تو سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے، دونوں پیروں کو مکمل طور پر ایک بار ریڈ لازمی کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پہلی لائن پڑھتے ہیں، کوئی 1-2 لفظ مشکل آ گیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ ہم سے حل نہیں ہو پائے گا۔ حالانکہ اگر آپ مکمل طور پر دونوں پیروں کو پڑھ لیں، جس پیرے کو بھی آپ مکمل طور پر پڑھیں گے، اس کے اندر کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک بات یا کوئی ایسا وہ پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جس سے آپ کو اس کا سیاق و سباق سمجھنے میں، اس کا جو ہے عنوان سمجھنے میں اور تشریح سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ جب آپ دونوں پیروں کو ایک بار کمپلیٹ پڑھ لیں، اس کے بعد جو پیرا آپ کو قدرے آسان لگے، ایزی لگے، اس پیرے کو پھر آپ 2 سے 3 بار دوبارہ پڑھیں اور اس کا بیسک کنسیپٹ لینے کی کوشش کریں کہ اس پیرے کے اندر مصنف بیان کیا کر رہے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، کچھ مشکل الفاظ ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، تو وہ انہی الفاظ کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کریں، بیسک کنسیپٹ لیں کہ پیرے میں مصنف کہنا کیا چاہتا ہے۔ جب آپ 2-3 بار پیرے کو پڑھ لیں گے، اس سے آپ کو اس کی تشریح بھی واضح ہو جائے گی، بیسک کنسیپٹ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور عنوان بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس سوال کو شروع کرنا ہے۔ شروع اس طرح کریں کہ آپ کی شیٹ ہے، اس کے سینٹر میں سوال نمبر 3 اور اس کے بعد جو جز ہے اس کی، جو آپ الف کرنا چاہتے ہیں یا بے کرنا چاہتے ہیں، وہ خوبصورت طریقے سے آپ لکھ دیں، اور اس کے بعد جہاں آپ نے مارجن لائن لگائی ہے جو پیپر کا شروع ہے، وہاں پر حوالہ متن لکھیں اور اس کے نیچے پھر سبق کا عنوان لکھیں۔ جو بھی سبق کا عنوان ہے، بالفرض اگر اوور کوٹ سے لیا گیا ہے تو آپ لکھ دیں سبق کا عنوان، آگے لکھ دیں اوور کوٹ۔ اچھا، یہاں پر بھی اسٹوڈنٹ ایک غلطی کرتے ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹ سبق کا عنوان لکھنے کی بجائے کہانی کا نام لکھ دیتے ہیں، مطلب کہانی کا نام آگے اوور کوٹ، اور بعض سبق کا نام لکھ دیتے ہیں، تو یہ دونوں غلط ہیں۔ آپ صرف یہی الفاظ آپ کے سوال میں بھی دیے ہوتے ہیں اور اس کو ذہن میں بھی بٹھا لیں، سبق کا عنوان، یہی آپ جو ہے الفاظ تحریر کریں، سبق کا عنوان، آگے اس کا عنوان لکھ دیں۔ پھر دوسرے نمبر پر جو آپ نے لکھنا ہے، مصنف کا نام، جو بھی مصنف کا نام ہے، بالفرض اوور کوٹ ہے تو اس کے مصنف کا نام غلام عباس ہے تو وہ لکھ دیں، آپ کو اسکرین پہ جس طرح نظر بھی آ رہا ہے۔ یہاں پر بھی اسٹوڈنٹ ایک غلطی کرتے ہیں، وہ مصنف کا نام لکھنے کی بجائے شاعر کا نام لکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ جو نثر نگار ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے پیرے نثر سے لیے جاتے ہیں، لیسن سے لیے جاتے ہیں، جو نثر کو لکھنے والا ہوتا ہے اس کو مصنف کہا جاتا ہے۔ جو غزل یا نظم کا لکھنے والا ہوتا ہے اس کو شاعر کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو پیرے آپ کے نثر سے لیے جاتے ہیں، تو اس لیے مصنف کا نام، آگے اس کا نام تحریر کر دیں۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے سیاق و سباق کی۔ سیاق و سباق کی ایک ہیڈنگ دیں جس طرح نظر آ رہی ہے۔ سیاق و سباق لکھنے کے بعد سیاق و سباق کے 2 پیرے لکھے جاتے ہیں، لیکن ہیڈنگ ایک ہی دی جاتی ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ سیاق کہتے ہیں وہ حصہ جو آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے، اس سے پہلے جو حصہ بیان کیا گیا، کوئی بھی کہانی ہے، اس کہانی کا جو پچھلا حصہ ہے، ابتدائی حصہ ہے، جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے، اس سے پچھلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو سیاق کہتے ہیں، اور وہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اس کے جو بعد کا حصہ ہوتا ہے اس کو سباق کہتے ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاؤں گا بھی انشاءاللہ، اس سے آپ کے سارے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو آپ پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو پیراگراف سے پچھلا حصہ ہے، پہلے کا حصہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاق کہتے ہیں، اور جو اس کے بعد کا حصہ ہے اس کو سباق کہتے ہیں۔ اب میں ایک پیراگراف ریڈ کروں گا اور میں سمجھاؤں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کس طرح اس کا سیاق و سباق لکھنا ہے اور کس طرح اس کی تشریح کرنی ہے۔
کچھ جو آپ کے اسباق ہیں وہ اسباق کہانی نما ہیں، جس طرح اوور کوٹ ہے، سفارش ہے، ادیب کی عزت ہے، دوستی کا پھل ہے، تو اس کی آپ کو کہانی، آپ کو کنسیپٹ اگر کلیئر ہے، کہانی آتی ہے، تو اس کا سیاق و سباق تو ویسے ہی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ کو کہانی آتی ہے، آپ کو وہ پیراگراف دیا گیا، آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے بھائی اس سے پہلے کون سی بات کی ہے، کہانی کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہانی کہاں پہ اینڈ ہوتی ہے، اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک تو میں آپ کو یہ اوور کوٹ سے کرانے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ کہانی نما ہے، تو ایک آپ کو کسی اور لیسن سے کروا دوں گا سیاق و سباق، اس سے آپ کے سارے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ جو کہانی نما نہیں بھی ہے تو اس کے بھی پوائنٹ بڑے آسان ہوتے ہیں لکھنے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو ابھی میں ایک پیراگراف پڑھتا ہوں تو آپ کو اس کے بعد اس کا سیاق و سباق سمجھاؤں گا۔ نوجوان نے شام سے اب تک اپنی مٹر گشت کے دوران جتنی انسانی شکلیں دیکھی، ان میں سے کسی نے بھی اس کی توجہ کو اپنی طرف منعطف نہیں کیا تھا۔ فی الحقیقت ان میں کوئی جاذبیت تھی ہی نہیں، یا پھر وہ اپنے حال میں ایسا مست تھا کہ کسی دوسرے سے اسے سروکار ہی نہ تھا۔ مگر ابھی اس نے آدھی ہی سڑک پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ہوئی ایک لاری پیچھے سے بھگولے کی طرح آئی اور اسے رونتی ہوئی میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی۔ لاری کے ڈرائیور نے نوجوان کی چیخ سن کر پل بھر کے لیے گاڑی کی رفتار کو کم کیا، پھر وہ سمجھ گیا کوئی لاری کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاری کو لے بھاگا۔ دو تین راہگیر جو اس حادثے کو دیکھ رہے تھے شور مچانے لگے، نمبر دیکھو نمبر دیکھو، مگر لاری ہوا ہو چکی تھی۔ یہ جو اب میں نے پیرا پڑھا ہے، یہ میں نے پیج نمبر 30 نمبر پیج کا آخری پیرا پڑھا ہے جو اوور کوٹ سے لیا گیا ہے۔ اب اس پیرے پر اگر آپ غور کریں، آپ نے یہ پیرا سنا ہو توجہ سے، اس میں دو تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ اس نے نوجوان کا ذکر کیا، ایک لاری کا، ایک گاڑی کا ذکر کیا، حادثے کا ذکر کیا جس کی ذات میں آ کر وہ زخمی ہوا یا فوت ہوا۔ اب دیکھو آپ کے جو 14 لیسن ہیں، جو سبق ہیں، ان میں کہیں بھی یہ تین چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ کسی حادثے کا ذکر نہیں ملے گا، ایکسیڈنٹ کا اور گاڑی وغیرہ کا اس طرح کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ تو اس تذکرے سے آپ کے ذہن میں آ جائے گا یہ اوور کوٹ کا ہی مصنف ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اس کے پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، تھیم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے، اوور کوٹ سے لیا گیا ہے۔ اس کا عنوان تحریر کریں آپ سیاق کا، آپ نے اس کے 2 پیرے لکھنے ہیں، ایک سیاق کا مطلب اس سے پہلے مصنف نے اس پیرے سے پہلے کیا بیان کیا اور اس کے بعد کیا بیان کیا۔ سب سے پہلے ہم سیاق کا پیرا حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس طرح لکھیں گے، تشریح طلب اقتباس سے پہلے مصنف ایک خوش پوش اچھے لباس پہنے ہوئے نوجوان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو مار روڈ پر مٹر گشت کر رہا تھا۔ وہ اپنے لباس سے، اپنی تراش خراش سے کافی فیشنیبل اور ایک اچھے بھلے گھر کا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بڑے پر لطف انداز میں چہل قدمی کر رہا تھا اور چہل قدمی کرتے ہوئے وہ بہت سی جگہوں سے گزرتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھتا ہے اور اس دوران ایک بلی کو بڑے دل فریب انداز میں پیار کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ چہل قدمی شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ ایک کتابوں کے سٹال پر تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک قالینوں کی دکان پر جاتا ہے اور دکاندار سے بھاؤ تاؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ آپ نے سیاق کا پہرا لکھ دیا اور اس کے بعد آپ نے سباق کا پہرا لکھنا ہے۔ اچھا یہ چیز ایک ذہن میں رکھیں، آپ نے ہیڈنگ ایک ہی دینی ہے سیاق و سباق کی، ایسے نہیں سیاق کا پہرے کے ساتھ آپ لکھ دیں سیاق، اس کی علیحدہ ہیڈنگ دے دیں اور سباق کے ساتھ آپ لکھ دیں سباق، اس کی علیحدہ ہیڈنگ دے دیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہیڈنگ آپ نے ایک ہی دینی ہے سیاق و سباق لکھ کے، لیکن پیرے 2 لکھنے جس طرح آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے۔ آپ نے پہلا پیرا لکھ دیا سیاق کا، اب کون سا لکھنا ہے آپ نے سباق کا۔ ابھی آپ غور کریں، اس نے یہاں پر ایکسیڈنٹ کا ذکر کیا ہے۔ دیکھو جب ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر آپ کو کہانی آتی ہے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد کیا ہوا، اس کو ہسپتال میں لے گئے۔ تو آپ نے سباق کا پیرا کس طرح لکھنا ہے، آپ اس طرح لکھیں گے، تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف بیان کرتے ہیں جب اس نوجوان کو حادثے کے بعد ہسپتال میں لے کر گئے تو اس کی حقیقت وہاں پر واضح ہوئی۔ جب وہ اس کو ہسپتال میں لے کر گئے، دیکھتے ہی نرسیں یہ سمجھی یہ کسی بھلے خاندان کا، اچھے خاصے خاندان کا لگتا ہے۔ لیکن جب اس کے ڈریسنگ اتاری گئی، اس کے کپڑے اتارے گئے، اس کے گلوبن کے نیچے، اس کے مفرل کے نیچے ٹائی اور کالر تو درکنار، سینے سے قمیض ہی نہیں تھی، اور اس کے اوور کوٹ کے نیچے ایک پھٹا پرانا سویٹر تھا اور اس کے نیچے ایک گندی میلی کچیلی بنیان۔ اور جب اس کے بوٹ اتارے گئے تو دونوں بوٹوں کی جو جرابیں تھیں وہ بالکل مختلف تھیں اور وہ بھی پھٹی پرانی۔
اب کیا ہوا، آپ نے یہ دوسرا پیرا بھی لکھ دیا، اس کو سباق کا پیرا کہیں گے، پہلا سیاق کا، دوسرا سباق۔ اس طرح دیکھو، آپ کو اگر کہانی آتی ہے، آپ کو اگر خلاصہ آتا ہے، تو آپ کے لیے سیاق و سباق لکھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اسٹوڈنٹ ذہن میں رکھیں، آپ کو سیاق و سباق حل کرنے کے لیے خلاصے یاد ہونے چاہیے، اس کے کنسیپٹ لازمی کلیئر ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو خلاصوں میں کچھ مسئلہ ہے، یوٹیوب پر میری ویڈیو موجود ہیں، ہر خلاصے کی ویڈیو موجود ہے، اور آپ اگر پلے لسٹ پہ جاتے ہیں، اگر آپ فرسٹ ایئر کے ہیں تو فرسٹ ایئر کی پلے لسٹ پہ چلے جائیں، سیکنڈ ایئر کے ہیں تو سیکنڈ ایئر کی پلے لسٹ پہ چلے جائیں، تو میں نے جو خلاصے بنائے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہیں، 8 سے 10 منٹ کی ویڈیو ہے، اور آپ 1.5 سے 2 گھنٹے میں سارے خلاصے آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ آپ اگر وہ ویڈیو سن لیں اور انشاءاللہ ایسے یاد ہوں گے، پھر کبھی بھولیں گے بھی نہیں۔ آپ کا کم از کم 30 نمبر کا پیپر ان خلاصوں میں سے تیار ہو جائے گا۔ دیکھو، آپ کا جو سیاق و سباق ہے 15 نمبر کا، اس کا تعلق بھی آپ کے لیسن سے ہے، خلاصوں سے ہے، اور 5 نمبر کے آبجیکٹیو آتے ہیں اور 10 نمبر کا خلاصہ آتا ہے، تو اس لیے یہ آپ کے لیے خلاصوں کا تیار ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا، اگر آپ کو اس کی کہانی یاد ہے، آپ کو خلاصے یاد ہیں، تو آپ کو یہ کہانی ہے تو آپ کو اس کا سیاق و سباق کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز کو ذہن میں رکھیں، جو آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے وہ آپ کا 8 سے 10 لائنوں کا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 12 سے 14 کا، اس سے زیادہ بھی نہ ہو اور 8 سے کم بھی نہ ہو۔ جو ایک پیرا لکھنا ہے آپ نے سیاق کا، وہ آپ کا 4 سے 5 لائنوں کا ہو، سباق کا پیرا بھی 4 سے 5 لائنوں کا ہو، اور ٹوٹل جو ہے یہ آپ کا تقریباً 8 سے 10 لائنوں کا ہونا چاہیے۔ اور جو تشریح آپ نے لکھنی ہے وہ کم از کم آپ کی 2 سے 2.5 صفحے ہوں۔ دیکھو، آپ نے جتنا سیاق و سباق لکھا، اس سے کم از کم 3 سے 4 گنا زیادہ آپ کی تشریح ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے سیاق و سباق کے آپ کو وہ 3 نمبر دے رہا ہے، تشریح کے آپ کو 10 نمبر دے رہا ہے، تو اسی حساب سے آپ کو تشریح کافی زیادہ لکھنا ہوتی ہے۔ بعض اسٹوڈنٹ سیاق و سباق کافی زیادہ لکھ دیتے ہیں اور پھر وقت نہیں بچتا اور تشریح مختصر لکھتے ہیں، یہ بہت بڑا ان کی طرف سے بلنڈر ہے۔ اور تشریح میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، جو آپ نے تشریح لکھنی ہے اس میں 1-2 غلطیاں جو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، بعض اسٹوڈنٹ تو تشریح میں خلاصہ لکھ دیتے ہیں، خلاصہ قطعاً نہیں لکھنا۔ آلدو خلاصے کے جو پوائنٹ ہیں آپ اس کو ریلیٹ کر کے، اس کے ساتھ جوڑ کے اس میں بیان کر دیں، لیکن جو پڑھنے والا ہے، پیپر چیک کرنے والا ہے، اس کو قطعاً اندازہ نہ ہو کہ آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں۔ دوسری اسٹوڈنٹ بلنڈر اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو اقتباس دیا گیا اسی کو تحریر کر دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ اگر تحریر کریں گے تو اس کے بھی نمبر نہیں ملیں گے، یہ بھی بہت بڑا بلنڈر ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تشریح کس طرح لکھنی ہے۔ آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دے دی، اس کے بعد یہ جو آپ نے پیرا پڑھا ہے اس کی آپ تشریح پہ غور کریں۔ تشریح آپ اس طرح کریں گے، تشریح طلب اقتباس میں مصنف ایک خوشپوش نوجوان کا جو مار روڈ پر مٹر گشت کر رہا تھا اس کا احوال بیان کرتے ہیں۔ وہ اس نے مٹر گشت کے دوران بہت سی شکلیں دیکھی، بہت سے لوگوں سے اس کو پالا پڑا، بہت سی جگہوں سے گزرا، بہت سے دکانوں کے پاس سے گزرا، لیکن اس کے باوجود بھی کسی شکل نے اس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا۔ اس نے کسی شکل کی طرف التفات ہی نہیں کیا، کوئی کالا ہے، پیلا ہے، کیسا ہے، کسی کی ڈریسنگ کیسی ہے، کسی کا لباس کیسا ہے، اس نے کسی کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں کی۔ یا تو وہ جو لوگ تھے ان کی شکلوں میں کوئی جاذبیت نہیں تھی، کوئی کشش نہیں تھی، کوئی اٹریکشن نہیں تھی، یا یہ نوجوان اپنی حال میں مست تھا، اپنی مستی میں مست تھا، تو اس نے کسی کی طرف کوئی التفات نہیں کیا۔ حقیقت میں جو مصنف ہیں وہ اس کہانی میں نوجوان کا دوگلا پن ظاہر کر رہے ہیں، اس کی منافقت ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ دکھا کچھ اور رہا تھا لیکن حقیقت میں کچھ اور تھا۔ وہ اپنی ظاہری انداز سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے کام میں مگن ہوتے ہیں، اپنی مستی میں مگن ہوتے ہیں، وہ کسی کی طرف کوئی التفات نہیں کرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں اپنے کام سے تعلق رکھتے ہیں، عام لوگوں سے زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش نہیں کرتے، ان سے تعلق بنانے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی طرف زیادہ التفات نہیں کرتے۔ تو یہ نوجوان بھی اپنی ظاہری ٹھاٹ باٹ سے، اپنی ظاہری انداز سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بھی ایک بھلے خاندان کا ہے، امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی، وہ کسی کی طرف اس کو کوئی جاذبیت نہیں تھی، کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا تھا، کسی کی طرف اس کا کوئی التفات نہیں تھا، وہ اپنی مستی میں مست تھا اور وہ اپنی مستی میں چلے جا رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس دوران وہ بہت سی جگہوں سے گزرتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بینچ پر بھی بیٹھتا ہے۔ یہ دیکھو میں ابھی ریلیٹ کر رہا ہوں خلاصے کو یہ تشریح کے ساتھ۔ تو وہ چہل قدمی کے دوران ایک سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھتا ہے اور
वहाँ पर एक बिल्ली भी आती है, उसको भी बड़े दिलफरेब अंदाज में वो प्यार देता है, बड़े जैसे एक बड़ा मुहज़्ज़ब आदमी है और बड़े अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला है। और उसके बाद वो एक किताबों के स्टॉल के पास जाता है, दोबारा चहलकदमी शुरू कर देता है और किताबों के स्टॉल के पास जाकर रुकता है। वहाँ पर वो किताबों को गौर खोज करता है, उनको देखता है और ये ज़ाहिर करने की कोशिश करता है ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा नौजवान है और ये किसी पढ़ी लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, पढ़ी लिखी फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। उसके बाद वो एक कालीनों की दुकान पर चला जाता है, वहाँ पर उसका भाव-ताव करने की कोशिश करता है। दुकानदार भी ये समझता है ये काफ़ी कोई अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला है, ये वाक़यातन कुछ ख़रीदना चाहता है, लेकिन वो इसको अपना रेट कम करने की भी कोशिश करता है ताकि कम करके बताए और ये ख़रीद ले, लेकिन ये कुछ भी ख़रीदता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर यही करता है कि इसको पैसों की कमी नहीं है, ये ऐसा नहीं कि ये कलीन ख़रीदने की सलाहियत ही नहीं रखता। तो उसके बाद ये नौजवान के जहन में आता है, ये इरादा करता है कि वो रोड को क्रॉस करे, रोड को पार करे। जैसे ही रोड को पार करने का वो इरादा करता है, एक तेज़ रफ्तार लारी आती है, गाड़ी आती है, वो उसको कुचल देती है। और रात का वक़्त हो चुका था, जब से ये तफरीह के लिए निकला था, चहलकदमी के लिए निकला था, मटर गश्त के लिए निकला था, शाम के वक़्त निकला था, अभी काफ़ी देर हो चुकी थी, तारीकी छा चुकी थी, अंधेरा छा चुका था, लोग अपने घरों को लौट चुके थे और अंधेरा और रात की जो है काफ़ी तारीकी छा चुकी थी। तो जब नौजवान को उस गाड़ी ने हिट किया तो वो थोड़ी देर के लिए रुका, ताकि जब इसकी आवाज़ आई, चीख की आवाज़ आई, वो थोड़ी देर के लिए उसने रफ्तार को कम किया ताकि देखे इसको क्या हुआ है और क्या हादसा वाक़या हुआ है। लेकिन जब उसको अंदाज़ा हो गया कोई इसकी लपेट में आ गया, कोई इससे हादसे का मुतासर हो चुका है, कोई ज़ख्मी हो चुका है, उसने भागने में ही पनाह चाहिए, बजाय इसके कि वो रुकता, इसकी हेल्प करता, इसको अस्पताल पहुँचाता, इसके साथ कोई इसका ट्रीटमेंट करता, इसको फर्स्ट एड देता, कोई इसके साथ भला करता, इसके बजाय उसने भागने को ही मुनासिब समझा। अंधेरा काफ़ी छा चुका था और सन्नाटा था रोड पर, उसने तमाम सूरत हाल का फ़ायदा उठाया और वहाँ से भाग निकला। और कुछ राहगीर जो वहाँ पर अभी मौजूद थे वो दौड़े दौड़े आए ताकि इसकी हेल्प करें, इसकी मदद करें। वो वहाँ पर इकट्ठे हुए, उन्होंने शोर मचाया कि गाड़ी का नंबर देखो, गाड़ी का नंबर देखो, लेकिन इतनी देर में गाड़ी कहीं की कहीं जा चुकी थी और गाड़ी का कोई नाम निशान नहीं और नंबर भी वो नोट नहीं कर सके। तो नौजवान को उठाकर जब अस्पताल में लेकर जाया गया तो नर्सों ने जो पहला तासर गया वो समझी ये काफ़ी अच्छे खासे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जब इसके कपड़े उतारे गए तो इसकी सारी हकीकत वाज़ेह हो गई। अब देखो, आपने जो तशरीह करनी है उसमें एक दो और चीज़ें भी ज़हन में रख लें जो आपके ज़हन में, आपने ना उसी जो है इक़्तिबास उसी को ही मज़ीद एक्सप्लेन करना है, वाज़े करने की कोशिश करनी है। उसके मुतल्लिक़ आपके ज़हन में कोई वाक़या है, कोई हदीस है, कोई कोटेशन है, तो आप उसको ज़िक्र कर दें, क्योंकि आपने उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना है, वाज़े करना है। तो आपको एक इक़्तिबास ये मैंने जिक्र कर दिया। अब एक और, ये तो इक़्तिबास था कहानी नमा, तकरीबन इससे आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और आपको इक़्तिबास करा देते हैं, उसके बाद जो आपके ज़हन में कोई थोड़ा बहुत हुआ भी शशोपन, जो थोड़ा बहुत आपको मिसकंसेप्शन हुई वो भी क्लियर हो जाएगी। ये मेरे पास पेज नंबर है 51, लाहौर का जोग्राफिया। इसमें आपने पॉइंट लिखने हैं, ये भी बहुत आसान है। अगर आपको खुलासे आते हैं और सियाको सबाक का कंसेप्ट क्लियर है तो फिर ये सियाको सबाक हल करना बिल्कुल ही आसान है, कुछ मसला नहीं है। अब ये मैं एक पैरा पढ़ता हूँ जो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, तो इसका सियाको सबाक समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं किसी ज़माने में लाहौर की हदूद अरबा भी हुआ करती थी, लेकिन तलबा की सहूलत के लिए म्यूनसिपलिटी ने इसको मनसूख कर दिया। अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौरी वाक़या है और रोज़ ब रोज़ वाक़या तर हो रहा है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि 10-20 साल के अंदर लाहौर एक सूबे का नाम होगा जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। यूँ समझिए लाहौर एक जिस्म है जिसके हर हिस्से पर वरम नमूदार हो रहा है, लेकिन हर वरम मुवादे फासी से भरा हुआ है। गोया ये तो सी एक आर्जा है जो इसके जिस्म को लाहिक है। देखो, जब आपने ये पैरा पढ़ा, इसमें लाहौर का जिक्र है, तो पूरे आपके जितने भी लेसन हैं उनमें एक ही चैप्टर है जिसमें लाहौर का जिक्र है। इससे आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ से लिया गया है, लाहौर का जोग्राफिया। अब आपने क्या करना है, सबक का उन्वान लिखना है, मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। सबक का उन्वान क्या है, लाहौर का जोग्राफिया। मुसन्निफ़ का नाम क्या है, अहमद शाह बुखारी पतरस। और उसके बाद सियाको सबाक की हेडिंग देनी है और उसके 2 पहरे लिख देने हैं। तो किस तरह लिखने हैं, पहला पैरा हल करने की कोशिश करते हैं जो सियाक का है। किस तरह लिखना है, तशरीह तरफ इक़्तिबास से पहले मुसन्निफ़ ये बयान करते हैं कि अब लाहौर के वजूद को दलाइल और बराहीन से साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाहौर लाहौर ही है। अगर आपको इस पते से लाहौर नहीं मिलता तो फिर आपकी तालीम नाक़िस है और आपकी अकल फातर है।
اب پنجاب جو ہے یہ 5 آب نہیں رہا، کیونکہ یہاں پر اب 5 دریا نہیں بہتے بلکہ 4.5 دریا بہتے ہیں، اور جو نصف راوی ہے اس کا بہنے کا شغل کافی عرصے سے بند ہے۔ لاہور کی طرف 2 رستے آتے ہیں، ایک پشاور سے آتا ہے اور دوسرا دہلی سے آتا ہے۔ یہ آپ نے اس کا سیاق لکھ دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ دوسرا پیرا لکھنا ہے سباق کا۔ وہ کس طرح لکھنا ہے؟ تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ میونسپلٹی نے لاہور والوں کو آب و ہوا مہیا کرنے کے لیے جگہ جگہ گرد اور دھوئیں کے مراکز کھول دیے ہیں، اور پانی کی بہم رسانی کے لیے، پانی پہنچانے کے لیے فی الحال یہ انتظام کیا گیا ہے جو بارش کا پانی ہے وہی شہر سے باہر نہیں جانے دیا جاتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر محلے کا کچھ ہی دنوں بعد اپنا دریا ہوگا، اور حکومت نے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے جگہ جگہ نل بھی لگا دیے ہیں۔ فی الحال وہاں پر اس میں ان نلوں میں ہائیڈروجن اور آکسیجن موجود ہے، جلدی وہ دونوں گیسیں مل کر پانی بن جائیں گی۔ اور مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لاہور کی روڈیں ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی گوارا نہیں کی گئی، کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے جو تاریخی مقامات ہیں وہ اسی طرح برقرار رہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو لاہور کی روڈیں ہیں ان کی خندقیں، اس کے گڑھے جوں کے توں باقی رکھے گئے ہیں، تاکہ لاہور کے جو آثار قدیمہ ہیں وہ باقی رہیں، اور لاہور کی جو آثار قدیمہ کی سڑکیں ہیں وہ بھی باقی رہیں۔ اب کیا کیا آپ نے؟ سیاق کا پہرا بھی لکھ دیا اور سباق کا پہرا بھی لکھ دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح میں پہلے بتا چکا ہوں، تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اور اس میں 2-4 چیزیں جو دیکھو آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے، خلاصہ بھی نہیں لکھنا اور اس کو بھی نہیں لکھ دینا، اس پیرے کو بھی نہیں لکھ دینا، اس کی ڈیٹیل کرنی ہے۔ ڈیٹیل کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی قول ہے، کوئی بات ہے، اس کو آپ ذکر کر دیں۔ اب دیکھو کہتا ہے کسی زمانے میں لاہور کی حدود اربا بھی ہوا کرتی تھی، یہ پیرا ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کسی دور میں لاہور کی حدود اربا بھی ہوتی تھی، 4 طرفہ حدود بھی ہوتی تھی، اور یہ حقیقت ہے جو پرانے دور میں جتنے بھی شہر تھے ان کی جو آبادی تھی اس کو محدود رکھا جاتا تھا۔ لاہور ہو یا کوئی بھی شہر ہو، اس کی حدود بنا دی جاتی تھی کہ اس حدود سے آگے اس سے زیادہ آبادی کو بڑھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات اس کے ارد گرد دیوار بنا دی جاتی تھی، لاہور کے ارد گرد بھی دیوار موجود تھی، بلکہ اس کے 12 دروازے تھے جو ابھی بھی موجود ہیں، اور دیوار کے بھی کچھ اثرات موجود ہیں۔ تو شہر کے ارد گرد دیوار بنا دی جاتی تھی جو شہر کی آبادی ہے وہ ایک حد سے نہ بڑھ جائے، کیونکہ جب آبادی ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر وہاں پہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ہسپتال کے مسائل، طرح طرح کے مسائل، انتظامیہ کے مسائل، جرائم کی روک تھام، طرح طرح کے مسائل سے پالا پڑتا ہے۔ شہر کا جو انتظام ہے اس کو برقرار رکھنا، اس کے جو امن ہے، امن و امان کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس دقت سے بچنے کے لیے جو شہر ہے اس کی آبادیوں کو محدود رکھا جاتا تھا، ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھنے دیا جاتا تھا۔ تو پرانے دور میں جو لاہور کی آبادی تھی وہ بھی محدود رکھی جاتی تھی، ایک حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دی جاتی۔ لیکن اب یہ حالت ہے کہ لاہور کی آبادی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو کام کیا گیا ہے، لاہور کی حدود اربا کو ختم کیا گیا کہ لاہور کی آبادی کو بڑھنے دیا گیا ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، مصنف کہہ رہے ہیں مزاح کے طور پر، طنز کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ طلباء کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے۔ کیونکہ جب ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو، طلباء کو یہ پڑھاتا ہے، کسی بھی علاقے کا جغرافیہ پڑھاتا ہے، تو اس کو بتانا پڑتا ہے اس شہر کی دائیں جانب یا اس کی مشرق کی طرف فلاں شہر ہے، اس کے مغرب کی طرف فلاں جو ہے شہر ہے، یہ ملک ہے، اس کے جنوب میں فلاں ملک ہے اور شمال میں فلاں ملک ہے، تو یہ سب کچھ بتانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ حکومت نے کیا کیا ہے، میونسپلٹی بلدیہ نے کیا کیا ہے کہ اس کی حدود اربا کو ختم کر دیا، تاکہ نہ تو ٹیچر کو یہ دقت پیش ہو کہ وہ طلباء کو بتائے جی لاہور کے مشرق میں یہ ہے، مغرب میں یہ ہے، جنوب میں یہ ہے، شمال میں یہ ہے، اور نہ ہی اسٹوڈنٹ جو طلباء ہیں ان کو یاد کرنے کی دقت ہو، ان کو یاد کرنا پڑے کہ لاہور کے دائیں بائیں یا مشرق مغرب میں کیا کیا واقع ہیں۔ تو یہ ان کے بھلے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے کہ لاہور کی آبادی کو بڑھنے دیا گیا ہے۔ اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس کی آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے، جس تناسب سے آبادی بڑھی ہے، اگر اسی تناسب سے بڑھتی رہی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لاہور اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ صوبہ پنجاب سے بھی کہیں آگے نکل جائے گا، جتنا بڑا صوبہ ہے اس سے کہیں بڑا لاہور ہو جائے گا، اور جو پنجاب ہے یہ بجائے اس کے کہ صوبہ ہوتا یہ بلکہ لاہور کا کیپٹل بن جائے گا، لاہور کا دارالخلافہ بن جائے گا۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ لاہور اس طرح بڑھ رہا ہے کہ جس طرح کے جسم پر ورم نہیں ہوتا، جسم پر سوجن، ورم سوجن کو کہتے ہیں، جس طرح جسم پر سوجن ہو جاتی ہے، تو ایک سوجن کی طرح یہ جو سوجن ہے اس کے پورے جسم پر ہی وارد ہو رہی ہے، پورے جسم پر ہی واقع ہو رہی ہے، اور ہر طرف سے لاہور بڑھتا ہی جا رہا ہے، پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ تو اس سے بہت سے مسائل درپیش آ رہے ہیں، یہی وجہ ہے اس وقت لاہور میں
بہت سے مسائل درپیش ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، انتظامیہ کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ لاہور کی آبادی کو اس طرح بڑھنے دیا جاتا۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، جو بھی بڑے اور مہذب حکمران تھے انہوں نے ان چیزوں کو کنٹرول کیا کہ شہروں کی آبادی کو بہت زیادہ بڑھنے نہیں دیا گیا۔ حضرت عمر نے بھی یہ آرڈر جاری کیا ہوا تھا کہ جو کوئی بھی شہر ہے ان کی آبادیوں کو ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھنے دیا جائے، کیونکہ اس سے بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ لیکن جو لاہور ہے اس کی آبادی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بڑھ بھی اس طرح رہی ہے جس طرح کہ سوجن واقعہ ہو رہی ہے۔ اصل میں مصنف سوجن سے یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آبادی کا بڑھنا ہے اور جو لاہور کی حدود کا بڑھنا ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا، کیونکہ سوجن کوئی اچھی نہیں ہوتی۔ پھر مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس میں مواد فاسد ہے، یہ جو اس کا جو وجود ہے، جو بڑھ ہے، اس میں کیا مواد فاسد کہتے ہیں گندا مادہ، کیونکہ بعض اوقات سوجن ہوتی ہے اور اس میں جو ہے نا کوئی پیپ شیپ نہیں ہوتی، کوئی مواد فاسد نہیں ہوتا، ویسے جسم موٹا ہو جاتا ہے تو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو مصنف بھی یہ الفاظ یوز کر کے کہ وہاں پہ کہ ہر حصے میں مواد فاسد موجود ہے، یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور کا جتنا بھی بڑھوتری ہو رہی ہے، لاہور جتنا بھی بڑھ رہا ہے، تو وہ اس کے اندر گند ہی پیدا ہو رہا ہے، اس میں مواد فاسد ہی پیدا ہو رہا ہے، اور کوئی اس کا جو پھیلنا ہے کوئی خوبی کا باعث نہیں ہے، کیونکہ جو بھی نئی بستی، جو بھی نیا علاقہ وہاں پر وجود میں آ رہا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کے اپنے دکھ درد ہیں، وہاں پہ اپنے انتظامی معاملات ہیں، اپنے جو ہے امن کے معاملات ہیں، جرائم ہیں، تو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یقیناً سیاق و سباق کے متعلق آپ کے تمام کنسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔